واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے آج 20ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. 20ویں پارے میں سورۃ النمل جاری ہے. اس کی بقیہ 34 آیات، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 93 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں. اس کے علاوہ سورۃ القصص وہ مکمل آج کے پارے میں شامل ہے، اس کی 88 آیات ہیں. اور اس کے علاوہ سورۃ العنکبوت جس کی کل 69 آیات ہیں، اس کی پہلی 44 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں. گویا سورۃ النمل اور سورۃ العنکبوت نامکمل ہیں اور سورۃ القصص کو مکمل آج کے پارے میں شامل. سورۃ النمل کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو بنیادی موضوع ہے سورۃ النمل کا وہ توحید اور اثبات توحید اور ساتھ قیامت کی نشانیاں اور احوال قیامت بیان ہوئے. گزشتہ پارے کا جب اختتام ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ وہ بہتر ہے، ایک اللہ، یا پھر جتنے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ اسی سوال کی ایک ایکسٹینشن، اسی کو توسیع دی ہے اس پارے کی ابتدا میں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. اللہ اس سوال کو آگے بار بار پوچھتا ہے، بتاؤ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ یہ بتاؤ کہ اس کا مالک کون ہے، رازق کون ہے، مدبر کائنات کون ہے، اس کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر مصیبتوں میں مدد کرنے والا کون ہے، بحر و بر کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ. عالم الغیب کون ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی یہ سارے کام کرنے والا ہے؟ اور پھر یہ چند سوالات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. دیکھو کسی کو کہہ دینا کہ یہ چیز خدا ہے، کسی کی چیز کو خدا کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها، نام رکھ لینے سے تو کوئی چیز خدا نہیں بنتی نا، اس کے اندر وہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے جو الہ کی ہے. کوئی ہے دنیا کائنات میں اس ایسا؟ جب ہے ہی کوئی نہیں تو پھر دلیل لاؤ، یہ کس بنیاد پر تم یہ شرک کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کچھ ان کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. وقال الذین کفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا وإنا لمخرجون، ہم اور ہمارے آباء و اجداد سارے مر کے مٹی ہو گئے، کیا یہ دوبارہ سارے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بات کافروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، مشرکین مکہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو مجرم جو ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں، ان کو یہ کہو کہ دنیا میں نکلو، قل سیروا فی الارض، تمہیں اور کسی بات کی نہیں سمجھ آتی تو زمین میں جا کے سیر کر کے دیکھ لو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، جو پچھلی قوموں کے مجرم تھے ان کا حال کیا ہوا، اسی سے تمہیں سمجھ آ جائے گی. اللہ اکبر. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں جو کچھ یہ مکر و فریب کر رہے ہیں آپ اپنا دل تنگ نہ کیجئے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بار بار کہتے ہیں کہ وہ جس قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے کب آئے گی کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عنقریب تمہارے ساتھ ہی آنے والی ہے، اور جس کا تم جلدی مچا رہے ہو جی جلدی نہ مچاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے اس مہلت پر اللہ کا شکر ادا کرو.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز الحکیم، اللہ خود فیصلہ فرماتا ہے اور جب اس کو چاہے گا وہ فیصلہ فرما دے گا، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ قیامت کب آنی ہے۔ فتوکل علی اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، انک علی الحق المبین، دنیا بکواس کرتی پھرے، آپ کھلے حق پر، واضح طور پر حق پر آپ، اور حق وہ ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، بس آپ سچے ہیں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى، یہ جو کافر ہیں یہ مردوں کی مانند ہیں، اور جیسے مردوں کو سنوایا نہیں جا سکتا اسی طرح کافروں کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، سبحان اللہ۔ اور جس طرح سے کوئی آدمی بہرا ہو تو وہ نہیں سن سکتا، آپ جتنا مرضی شور مچایا جائے وہ کیسے سن سکتا ہے؟ جیسے مردہ نہیں سن سکتا، جیسے بہرا نہیں سن سکتا، اسی طرح یہ جو کافر ہیں یہ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ بہرا آدمی وہ جا رہا ہو، آپ اس کو شور مچاتے جائے واپس آ جائے، واپس کیسے آئے گا؟ وہ سنے گا ہی نہیں۔ اذا ولوا مدبرین، وہ کیسے واپس آئے گا؟ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہ، اسی طرح آپ اندھے کو راستہ کیسے دکھائیں گے؟ یعنی یہ کافروں کی مثالیں دی ہیں۔ اور ویسے یہ جو انک لا تسمع الموتى کہ آپ مردے کو سنوا نہیں سکتے، ہمارے جو معاشرے کے لوگ اور آج کل کے لوگ تو مردوں کو سنوا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مردہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے کہ مردے کو سنوا نہیں سکتے۔ دیکھیں قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ انک لا تسمع الموتى، تو کبھی بھی مردوں کو سنوا نہیں سکتا، لہذا اصل الاصول یہ ہے۔ البتہ کچھ چیزیں جو نص سے ثابت ہیں کہ بعض اوقات مردے سنتے ہیں، جو چیز نص سے ثابت ہے وہ ثابت ہے۔ مثلا موت کے فوراً بعد مردہ سنتا ہے، یعنی موت کے فوراً بعد کچھ وقت تک مردہ محسوس بھی کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ اور یہ تو میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے کہ کئی گھنٹے تک، شاید 72 گھنٹے تک اس کے اندر ایک سننے کی اور محسوس کرنے کی صلاحیت موجود رہتی ہے، آہستہ آہستہ جا کے وہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین، جو بدر میں کافر مارے گئے، ان کافروں کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے خطاب فرمایا اور آپ نے ان سے تقریر کی ان کے سامنے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بھی زیادہ سن رہے، جتنا تم سن رہے نا اس سے بھی زیادہ سن رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز ثابت ہو گئی تو اس کے لیے تو ولی اللہ ہونے کا بھی ضرورت نہیں ہے، کافر تھے، مرے ہوئے تھے اور وہ سن رہے تھے، جو چیز ثابت ہو گئی وہ اتنی ثابت ہو گئی۔ اب عجیب بات ہے، ہمارا عجیب مخمصہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ جو مردہ ہے جو قبر میں پڑا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى کہ تم مردے کو نہیں سنوا سکتا، اس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اور وہ اللہ جس کا اعلان ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارے، اس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ یعنی یہ عجیب، ہمارا عقیدے کو کسی نے ابہام کا شکار کیا ہے، ایسا کوئی شیطان کا داؤ چلا ہے کہ وہ ہمیں یہ تو سمجھاتا ہے کہ مردہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تو ان کو نہیں سنوا سکتا۔ اور اللہ کے بارے میں ہمیں مخمصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا، پہلے ہم قبر والے سے کہیں گے، پہلے ہم کسی بزرگ سے بات کریں گے، پھر وہ اللہ سے بات کرے گا، ہماری ان کے آگے ہوگی، پھر اس کے آگے ہوگی۔ ڈائریکٹ وہ نہیں سنتا جس نے اعلان کیا ہے کہ نہ کوئی جگہ کی قید ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے، جب مرضی سن لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہاں مثال اللہ نے کافروں کی دی ہے کہ کافر اسی طرح نہیں سنتے، جیسے بہرا نہیں سنتا، جیسے مردہ نہیں سنتا، جیسے اندھا نہیں دیکھتا، ایسے ان کو ہدایت نہیں ہوتی۔ اللہ۔ اس کے بعد علامات قیامت کا ذکر ہے، اور علامات قیامت اور احوال قیامت۔ علامات قیامت میں سب سے بڑی علامت کا یہاں ذکر ہے دابہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب ان کے اوپر وہ حکم آ گیا نا، جب قیامت آ گئی جس کی جلدی میں چاہ رہے ہیں، تو جو ہی قیامت آئی ایک جانور نکلے گا جس کا نام ہے دابہ، دابہ من الارض، زمین میں ایک جانور نکلے گا۔ اب قرآن نے تو اتنی بات کہی ہے کہ ایک جانور نکلے گا، تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ ہوگا جانور لیکن وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ باتیں کیا کرے گا؟ باتیں یہ کرے گا کہ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک دابہ نکلے گا، دابۃ من الارض. اب دابہ نکلے گا، اس سے مراد ایک جانور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی جانور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جانور کی جنس ہو. اس طرح کے کتنے ہزاروں سینکڑوں جانور نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل آخری وقت پر نکلے گا جب قیامت کا وقوع بالکل قریب ہوگا، باقی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلنا ہے نا، اسی دن دابہ نے نکلنا ہے. اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں پر یقین کرنے والا کوئی بچے گا خال خال، اور عام طور پہ سارے لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. وہ جب آئے گا دابہ، وہ لوگوں سے بات بھی کرے گا اور لوگوں کو ماتھے پہ نشان لگاتا جائے گا. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی اور ایک انگوٹھی ہوگی. جو کافر ہوں گے ان کے ماتھے پہ وہ چھڑی لگائے گا، ان کے ماتھے کے اوپر نشانی لگ جائے گی کافر. اور جو مومن ہوں گے ان کو وہ انگوٹھی لگائے گا، ان کے چہرے منور ہو جائیں گے، ان کے ماتھے پہ لکھا جائے گا مومن. لہذا پوری دنیا میں ہر شخص کو پتہ چل جائے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ جب آپس میں بیٹھیں گے ایک دوسرے سے بات کریں گے تو یہ کہہ کے کریں گے کافر ادھر آؤ میرے ساتھ بات کرو، وہ کہے گا مومن ادھر آؤ، کیونکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کون کافر ہے اور کون مومن. اور یہ بالکل آخری وقت ہوگا زمین پر. اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت آئے گی تو ایک دم اس وقت واضح ہوگا کون کافر ہے اور کون مومن ہے. اب یہاں تو واضح نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے دل میں کفر چھپا کے پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت آ جائے گی پھر ہر گروہ میں سے، ہر جو گروہ آئے گا، یوم نحشر من کل امت، ہر گروہ میں سے ہم ٹولیاں نکال لیں گے الگ الگ. اب ٹولیاں کیسے نکلنی ہیں؟ اللہ اکبر. کہ ان المرء مع من احب یا انک مع من احببت، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. اب جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یوم نحشر من کل امت فوجا مما یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. یہ جو شرابیوں کی ایک ٹولی آ جائے گی، شرابی سارے ادھر آ جائیں، چور سارے ادھر آ جائیں، زانی سارے ادھر آ جائیں، بدکار سارے ادھر آ جائیں. اللہ اکبر. اور ان کو الگ الگ جو ہے ٹولیوں کی شکل میں لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حتی اذا جاؤ قال کذبتم بآیاتی، پھر ان کو کہا جائے گا کہ چوروں، زانیوں، شرابیوں، ڈاکوؤں، تم نے یہ میری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور تم نے میری بات مانی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے اس دن پھر سور پھونکا جائے گا. اللہ 4 دفعہ سور پھونکا جانا ہے. قرآن پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے اور حدیث سے. اور ایک نفخہ ہے یومن ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض. زمین و آسمان کی ہر چیز گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گی. 4 نفخے ہیں، ایک سے ساری دنیا گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گی. اور وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اس میں جب قیامت قائم ہونی ہے تو وہ سور پھونکا جائے گا تو سب پریشان ہو جائیں گے. لوگ یوں گھبراہٹ سے بھاگتے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جیسے وہ بکھرے ہوئے پتنگے. اللہ اکبر. اور پھر جیسے سورہ حج میں فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس وقت اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی. سور پھونکا جائے گا، لوگوں کے دل کلیجے پھٹ پڑیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ، گھبراہٹ اتنی پیدا ہوگی اس سے. دوسرا نفخہ ہے جس کے بعد سب مر جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی. تیسرا نفخہ ہے پھر وہ سور پھونکا جائے گا، پھر سارے جی اٹھیں گے. اور چوتھا نفخہ ہے جب سب حشر میں اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے دربار لگے گا، اس وقت پھر ایک نفخہ ہوگا. 4 دفعہ سور پھونکا جانا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پہاڑ جن کو تم یہاں دیکھتے ہو کہ بڑے ٹھوس، سب سے زیادہ یعنی کسی چیز کی سختی کی اگر مثال دی جاتی تو پہاڑ کی مثال دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو اس کو بڑا ٹھوس سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے اور چٹان ہے، چٹانوں جیسا حوصلہ اور پہاڑ جیسا مثال دی جاتی سختی کی. فرمایا قیامت والے دن تم دیکھو گے وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جس طرح بادل اڑتے پھرتے ہیں نا، ان کو ہوائیں لیے پھرتی ہیں، اس طرح یہ جو پہاڑ ہیں ان کو بھی ہوائیں لیے پھریں، اڑتے پھر رہے ہوں گے زمین میں. اللہ اکبر. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یہاں مضبوط بنایا ہوا ہے اور تمہیں سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ چیزیں اپنی ذات میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی نیکی لے کے آئے گا وہ
بھلائی میں ہوگا، اس دن بے خوف، یعنی من فزع یومئذ آمنون. نیک لوگ جو ہوں گے نا وہ نفخے سے گھبرائیں گے نہیں، یعنی گھبراہٹیں ہوں گی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہر موقع پر جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے استثناء رکھا. یعنی جب قیامت والے دن جتنی بھی صورتحال خراب ہوگی، فرمایا اس گھبراہٹ میں جو لوگ ومن جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، وہ تو اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے. جو نیکی کے ساتھ آئے گا، جس کی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی، اس کے لیے خیر ہے. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور اس دن کی گھبراہٹ سے بھی وہ لوگ مامون ہوں گے، بے فکرے ہوں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ عبس و تولی، سورہ عبس کے اندر فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اللہ، حالات اتنے خراب ہوں گے کہ اولاد اپنے والدین کو چھوڑ جائے گی، والدین اپنے اولاد کو چھوڑ جائیں گے، ہر ایک کو نفسا نفسی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اتنی گھبراہٹ اور پریشانی. فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے قیامت والے. ماحول انتہائی خوفناک. کچھ چہرے ہوں گے چمک رہے ہوں گے، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، بلکہ ہنس رہے ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے. تو اہل ایمان کو ہر موقع پر ان کا ایمان، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت سے وہ بچا لے گا ہر طرح کی گھبراہٹ سے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لوگ اس دن برائیاں لے کے آئیں گے، فکبت وجوہہم فی النار، وہ اوندھے کر کے جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرے ذمے تو ہے کہ میں اس گھر کے مالک کی بندگی کروں اور تمہیں بھی اس کی تبلیغ کر دوں. صرف پیغام پہنچا دینا ہے. کوئی مانتا ہے تو مانے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. آگے سورۃ القصص ہے. سورۃ القصص یہ بھی اس دور کی سورت ہے، یعنی مکی دور کی، جب مسلمان تعداد میں کم تھے، مسلمان قوت میں کمزور تھے، مقابلے میں جو مشرکین تھے ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس حکومت بھی تھی، سرداری بھی تھی، افرادی قوت بھی ان کے ساتھ تھی. مسلمان بیچارے کمزور تھے. اس موقع پر یہ بتایا گیا ہے کہ اصل قوت اللہ کی ہے اور اصل قیمت ایمان کی ہے. یعنی جتنی مرضی آپ دنیا میں قیمتی اشیاء لے کے پھرتے رہیں، دنیا کائنات کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور دنیا کی سب سے زیادہ جو اصل قوت ہے وہ اللہ کی ہے. لہذا دنیا میں کوئی قوت اپنی حقیقت کوئی نہیں رکھتی. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تفصیل اور تکمیل ہوئی ہے سورۃ القصص میں. دیکھیں سورہ شعراء میں بھی بیان ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور پھر کچھ سورہ نمل میں بھی اختصار کے ساتھ بیان ہوا. یہاں سورۃ القصص کے اندر آ کے زیادہ تفصیلات ہیں. یا تو سورہ شعراء میں قصہ موسیٰ کی زیادہ، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زیادہ تفصیلات ہیں، یا پھر یہاں سورۃ القصص کے اندر تفصیلات ہیں. اصل میں لیکن یہاں فوکس یہ ہے کہ مادی قوت، دنیا کی ساری بادشاہت، اس کے مقابلے میں ایمانی قوت. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شیرخوار بچہ ہے، اور اس کے مقابلے میں وقت کی سپر پاور ہے. اور پھر بالآخر دنیا نے دیکھا کہ وہ شیرخوار بچہ وہ بڑا ہوا، ایمان کی دولت اس کو نصیب ہوئی، ایمان کی دولت سے وہ اس سپر پاور کو ہرا گیا، وہ جیت گیا اور سپر پاور ہار گیا. یہ اصل میں کہانی سنائی ہے اللہ کریم نے، اور فرمایا کہ وہ جو شیرخوار بچہ تھا، سبحان اللہ، ساری اس متکبر فرعون نے ساری احتیاطیں کی. فَالْتَقَطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری احتیاطیں اس نے کی کہ میں اس دشمن سے بچ جاؤں. بچے قتل کروا دیے، ہر اس کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ آنے والا ہے، ساری اس نے تدبیریں کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر پہنچا دیا اس کا دشمن، اور اس کے گھر میں جا کے اس نے پرورش پائی. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو چیز اللہ نے کرنی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، بظاہر اسباب جیسے مرضی ہو. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اور ایک دن کسی قبطی اور بنی اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی، اور اس لڑائی کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیلی بھائی، یعنی مقامی آبادی جو تھی جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، وہ قبطی تھے. تو قبطی اور بنی اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی، اور قبطی ظلم کر رہا تھا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور اس نے مدد مانگی بنی اسرائیلی نے، تو وہ شخص سمجھا نہیں، وہ ظلم اس نے جاری رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے قریب ہو کے اس کو مارا مکہ. فقد علیہ، قرآن کہتا ہے فَوَقَذَهُ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا. فقد علیہ، اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. قال هذا من عمل الشیطان، بھئی میں نے تو اس کو تعدیب کرنے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے مکہ مارا تھا، یہ ماری گیا، یہ کوئی شیطانی کام ہی ہے. اور لگے معافی مانگنے. اللہ اکبر، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. حالانکہ جان کے نہیں مارا تھا، پھر بھی کہا اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، اللہ فرماتا ہے اس کو اسی وقت معاف کر دیا. یعنی کیسا وہ معاف کرنے والا ہے، آپ مانگیں تو صحیح، اسی وقت وہ معاف کر دیتا ہے. بہرحال اس کے بعد اگلے دن پھر شور مچ گیا. وہی بنی اسرائیلی کسی اور سے لڑ رہا تھا، تو اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے مدد مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کل بھی لڑ رہا تھا، آج پھر لڑ رہا ہے، روزانہ تو لڑتا ہے. اس کے قریب ہوئے اس کو سمجھانے کے لیے، تو اس کو کل والا واقعہ یاد تھا. اس نے کہا کہ آج مجھے مکہ لگا تو پھر میرا بھی کام تمام ہو جائے گا. کل اس کو مکہ لگا تھا، میرے سامنے مرا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے قریب اسے شور مچا دیا، تو کل بھی بندہ مارا تھا، آج مجھے مارنے لگے. سارے شہر کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا. پھر وہاں سے نکلنا پڑا. موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنا لیا سب نے. پھر انہوں نے ہجرت کی، مدین چلے گئے. سبحان اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے. کیا ہو رہا ہے، یعنی سوچیں تو صحیح. مدین گئے، آگے جا کے دیکھا لوگ کنویں پہ پانی بھر رہے، تو دو بیویاں بیچاری وہ ایک طرف ہو کے کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں کہ وہ جو ہے نا لوگ پانی پلا کے اپنے جانوروں کو اپنا پانی لے کے چلے جائیں گے تو پھر ہم جائیں. تو ان سے پوچھا کیوں کھڑی؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کھڑی ہیں کہ یہ لوگ کر لیں گے تو ہمارا کوئی ہے نہیں. اللہ، ہمارا باپ بوڑھا ہے، نبی کی بیٹیاں، اور یہ بھی جو ہونے والا نبی. اندازہ تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے آزمائشیں کی ہیں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اور وہ بوکا جو کئی لوگ مل کے نکالتے تھے وہ ڈول، وہ اکیلے ہی وہاں سے نکالا، ان کو پانی پلایا، چلو جی گھر جاؤ. وہ گھر چلی گئیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اللہ اکبر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ جو بھی تو میری میزبانی کرے، میں تو محتاج ہوں، بیٹھا ہوں، پردیسی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی، ایک بچی گھر سے جا کے والد سے اجازت لے کے وہ آ گئی، اور آ کے کہا کہ میرا والد تمہیں بلاتا ہے. ان ابی یدعوک. اللہ، اس میں مفسرین نے اتنے شاندار نقطے لکھے ہیں، اتنی خوبصورت یہ کہانی ہے کہ وہ خواتین کو کیسے پتا چلا کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ گھر جا کے وہ کہتی ہے ابا جی اس کو نوکر رکھ لیں، یہ بڑا امانت دار آدمی، یہ قوی بھی ہے، قوت والا بھی، امانت دار. اس کو کیسے پتا چلا؟ اللہ، یعنی اس نے نگاہوں سے پتا کر لیا کہ اس کی نگاہوں میں حیا ہے، یہ امانت دار آدمی ہے. حالانکہ کچھ نہیں پتا تھا کہ کہاں سے آیا، کون ہے. نگاہوں سے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا باحیا آدمی ہے، اور جو باحیا ہوتا ہے وہی امانت دار ہوتا ہے. تو یا ابا تستاجر ہو، ابا جی اس کو ہم نوکر رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین. بہترین نوکر تو وہی ہوتا ہے نا جو امانت دار بھی ہو اور قوی بھی ہو. قوی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بوکا اکیلے نکال لیا تھا، طاقت بڑی تھی. اور امانت دار کیسے؟ وہ جو انٹریکشن ہوا اسی سے سمجھ آ گئی کہ یہ باحیا آدمی. اللہ، باہر ایک بات طے ہو گئی کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح کر دیتا ہوں، اور 8 سال اگر تو میری بکریاں چرا دے تو ٹھیک ہے، 2 سال اور کر لے تو تیری مہربانی بھی، تو 8 سال کی تو شرط ہے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پہ ایک تو رہائش بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی، اور 8 سال وہاں پہ بکریاں چلائیں یا 10 سال چلائیں. اور پھر وہاں سے جب مدت پوری کرنے کے بعد واپس نکلے تو اب وہ جا رہے ہیں، اور وہاں سے جب وادی کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں نور دیکھا. وہ اصل میں اللہ کا نور تھا. یہ سمجھے کہ آگ ہے، آگ لینے کے لیے وہاں گئے، اور راستہ بھولے ہوئے تھے کہ وہاں جائیں گے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا فلما اتاها نودي من شاطئ البيت الامن من البقعة المباركة من الشاطئ ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے آواز دی میں تیرا رب العالمین. حیران ہو گئے اور فرمایا یہ سوٹا پھینک دو. سوٹا پھینکا، وہاں نل کے آسار پھینکا، وہ سانپ بن گیا. دیکھ کے دوڑ پڑے. واللہ مدبرا ولم یعقب، پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. سبحان اللہ. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فطری احتیاجات ہیں، فطری بے بسی ہے، وہ انبیاء میں بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے
بہترین انسان بنایا ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر فطری احتیاجات موجود ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، نشانیاں دے کے سب کچھ دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے فرعون کے ساتھ گفتگو کرو، نبی بن گئے ہو، نبوت دے دی، مشن تمہارا جا کے فرعون، اللہ مجھ سے تو قتل ہوا ہے، رب انی قتلت منہم نفسا، ان میں سے ایک بندہ مارا ہے، فاخاف یقتلون، مجھے ڈر ہے میں وہاں جاؤں گا، مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے قتل کر دیں گے، میرا مشن سارا کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر، سنشد عضدک باخیک، ساتھ تیرے بھائی کو بھی کر دیتے ہیں ہارون علیہ السلام کو، اور تم جاؤ اور تمہارے لیے ہم دلیل خود بنائیں گے، قوت خود پیدا کریں گے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تم دونوں کے لیے ہم غلبہ عطا فرما دیں گے، تم جاؤ تو صحیح۔ اللہ، تو یہ وہ قصہ ہے کہ فرعون کے گھر میں پلنے والا اب فرعون کے دربار میں اللہ کی دعوت دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہاں جب جا کے دعوت دی، فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى، انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ جادو ہے، وہ دور ہی جادو کا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب معجزے عطا کرتا ہے تو اس دور کے حساب سے عطا کرتا ہے، وہ دور جادو کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملے وہ ایسے ہی تھے، سانپ اگر سوٹا اگر سانپ بن جائے، سانپ بن جائے تو یہ جادو ہی لگتا ہے، لہذا وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جادو ہی ہے۔ اس نے بھی یہ سمجھا یہ تو جادو ہے، تو اس کا ہم مقابلہ کریں گے، جادوگر بلا لیے اور مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ فرعون نے کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے بارے میں بتایا تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ رب کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں میں اوپر ہے، عرش پر۔ تو اس نے کہا کہ اپنے وزیر حامان سے کہ ایک اونچی عمارت بناؤ اور اس عمارت پہ اوپر چڑھ کے میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کہاں ہے۔ اندازہ کیجئے مشرک کی مت ماری ہوتی ہے کہ ایک عمارت بنے گی اور کتنے عرصے میں بنے گی، پھر میں اس کے اوپر چڑھوں گا اور چڑھ کے دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کدھر ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی جو مشرک ہوتا ہے، بڑے سے بڑے عہدے پر چلا جائے، اس کی کبھی بھی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے، اس کی ہمیشہ مت ماری ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تکبر، اصل بات یہ ہے کہ اس نے تکبر کیا۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اس نے تکبر کیا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اور اس کے لشکر سب غرق ہو گئے۔ اللہ، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، سارے کے سارے ان کا بیڑا غرق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کہانی سنا کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ موجود تھے، ان کو کیسے واقعات کا پتہ ہے؟ یہ ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتہ چلی؟ گویا ثبوت اس بات کا ملا کہ یہ جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ تو گویا اسی سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا ثبوت بھی مل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے وقت وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعات رونما ہو رہے تھے تو آپ وہاں موجود تھوڑی تھے، آپ ایک طرف کھڑے ہوئے تو نہیں تھے کہ آپ اس کو دیکھ رہے تھے، اور اب آپ یوں بیان کر رہے ہیں کہ پھر یہ ہوا، پھر مدین گئے، پھر وہاں گئے، پھر ایسا ہوا، کچھ کہانی بیان ہوئی، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کرتا ہے، اور یہ ایسا چیلنج ہے کہ یہ جو دنیا اپنے آپ کو روشن خیال کہتی ہے، اور جو دنیا اپنے آپ کو یہ اوپن مائنڈڈ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس مذہبی لوگ ہوتے ہیں یہ نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں، قرآن نے ایسا شاندار یہاں چیلنج دیا ہے کہ وہ پوری دنیا کی روشن خیالی کی جو سیاہی ہے نا، جو سو کالڈ روشن خیالی، ان کی نام نہاد روشن خیالی، اس کی سیاہی کو نمایاں کر دیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج کر دیجئے، اگر تمہارے پاس اس کتاب سے سچی کوئی کتاب ہے تو لے آؤ، لاؤ کسی کے پاس ہے، اگر تم لے آؤ گے اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ کتاب اس سے زیادہ سچی ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ سچی کتاب تم لے آؤ تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ یہ تو قرآن نے کھلا چیلنج دے دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ چیلنج کروایا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن کے اندر کوئی تنگی ہے، قرآن اگر
ٹھیک بات نہیں کرتا، قرآن کے اندر دلائل کی کمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو تم لاؤ کوئی کتاب جو قرآن سے زیادہ سچی کتاب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا ہوا چیلنج قرآن کا، یہ 1500 سال سے یہ پوری دنیا میں موجود ہے، اور ظاہر ہے آج تک یہ چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو اس سے زیادہ اور روشن خیالی اور کھلے ذہن کی دلیل کیا ہوگی کہ تم سچی کتاب لے آؤ، میں اپنی کتاب چھوڑ کے تمہارے پیچھے لگ جاؤں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ پچھلے دنوں کسی ایک عالمی اسکالر نے یہ کہا تھا کسی کو کہ عیسائیوں تم دلیل لے آؤ، میں اگر تمہاری دلیل سچی ہوگی تو میں عیسائی ہو جاؤں۔ لوگ کہتے ہو دیکھو اس نے کلمہ کفر کہہ دیا کہ میں عیسائی ہو جاؤں۔ بھی یہ تو قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کہلوا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کوئی سچی کتاب، یہ تو اصل میں وہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ تو چیلنج ہے کہ اس سے سچی کتاب ہوگی تو میں اس کی پیروی کروں گا نا، جب اس کی سچی کتاب ہے ہی کوئی نہیں تو اس کی پیروی کیسے ہو سکتی؟ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کوئی نہیں دینا کسی نے۔ جب اس چیلنج کا جواب کوئی نہ دے تو سمجھ لو انما یتبعون اہواءہم، ان کے پاس دلیل شلیل کوئی نہیں ہے، سب اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور سارا ان کا علم جو ہے اپنی خواہشات سے نکلتا ہے اور خواہشات سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے اور اہل ضلالت جو گمراہی والے جو مشرکین ہیں ان سے چند سوالات کیے ہیں۔ پھر آیت نمبر 68 سے 73 تک دلائل توحید ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر قارون کی مثال دی ہے کہ قارون وہ تھا کہ 300 خچروں پر اس کی چابیاں آتی تھیں، ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اس قدر اس کے پاس مادی قوت اور دولت تھی، اور لوگ یوں اس کو دیکھتے تھے، کیا بات ہے، ہر شخص اس کو دیکھ کر رال ٹپکتی تھی۔ اور ایک دن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کی وجہ سے زمین میں غرق کر دیا، دھسا دیا، اور جب وہ زمین میں دھستا ہوا سب نے دیکھا تو جو لوگ کل حسرت کر رہے تھے نا کہ ہم اس کی طرح کے ہوں، آج وہ شکر کر رہے تھے کہ شکر کہ ہم اس کی جگہ پہ نہیں تھے۔ تو پھر مال کی کیا حیثیت رہے گی، تم دولت کی کیا حیثیت، خزانوں کی کیا حیثیت رہے گی؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو فتح مکہ کی خوشخبری بھی دی گئی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آپ کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا پیشگی علم نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امید نہیں تھی کہ مجھے نبوت ملے گی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، گویا نبوت وحبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، سورہ عنکبوت کی ٹوٹل آیات جو ہیں وہ تو 69 ہیں، اور اس میں سے جو پہلی 44 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں، اس کا مرکزی مضمون ہے آزمائش، اور آزمائش ہے ایمان۔ ایمان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اس کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ کیسے سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم مومن ہیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ جو کہتا ہے نا میں مومن ہوں، اور پھر اس کی پھر آزمائش تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم، کہ ابھی تو تمہارے اوپر ویسے حالات آئے ہی نہیں جس طرح کے پہلی امتوں پر حالات آئے تھے، تم سمجھتے ہو ایسے ہی کہہ کہ میں مسلمان ہوں تو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر، ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور پہلے لوگوں پر حالات کیا آئے کہ زلزلوا، وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، اور حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اس قدر شدید حالات اور اس قدر آزمائشیں آئیں کہ نبی بھی اور ان کے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی آزمائش کرتا ہے اور پھر جا کے فتح ملتی ہے۔ تو فتح مکہ کی خوشخبری پیچھے بیان کی تھی، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ فتح ہوتی ہے امتحان اور آزمائش کے بعد، ایسے نہیں مل جاتی۔ اور پھر جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کے ایمان لانے پر بھوک ہڑتال کر دی تھی اور کہا تھا میں مر جاؤں گی اگر تم واپس کافر نہیں ہوتے، ایمان کو چھوڑ نہیں دیتے، اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے تو میں مر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا 7 مرتبہ بھی میری ماں مر جائے تو میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ، کتنی کڑی آزمائش ہے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ پھر آگے اور فیل ہونے والوں کا انجام بتایا ہے۔ ابتلا اور آزمائش کے حوالے سے 5 واقعات یہاں بیان ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، کتنی بڑی آزمائش، اور ٹوٹل جو اسلام لانے والے ہیں ان کی تعداد
چند افراد سے زیادہ نہیں تھی. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر کیسی آزمائشیں ہیں، لوط علیہ السلام کے اوپر، اور پھر قوم لوط کا جو کلچر تھا، ان کی معاشرتی حالت تھی، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پرلے درجے کی بے حیا قوم تھی، راہزنی اور رقص و سرود اور ناچ گانے کی محفلوں میں مبتلا تھی. شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، عاد و سمود کا ذکر، فرعون کا اجمالاً ذکر، اور بتایا کہ ان ساری جو پوری تاریخ ہے، ان واقعات کے ذریعے سمجھ جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جو راہ حق ہے ان میں رکاوٹیں آتی ہیں، بالآخر ان کا صفایا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تمام مشرکوں پر عذاب آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی پر کیسا عذاب آیا، کسی پر کیسا عذاب آیا، کسی کے اوپر زلزلہ آیا، کسی کے اوپر چنگھاڑ پڑی، کسی کے اوپر آندھی آئی، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش آئی. سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ ساری کی ساری مثالیں سمجھانے کے لیے. اور ایک مثال یہ سمجھائی ہے کہ جتنی بڑی مرضی قوتیں ہوں، جو اللہ کو نہیں مانتا نا، اس کی ساری قوت کی حیثیت ایسے ہے جیسے مکڑی نے اپنا گھر بنایا ہو. مکڑی، یہ جو بیت العنکبوت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے مثال ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جیسے یہ مکڑی گھر بناتی. مکڑی کا گھر کون سا؟ جالا، ذرا سی تیز ہوا ہے تو اڑ جاتا ہے. فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. دنیا کائنات میں اس سے کمزور گھر اور کسی کا نہیں جتنا مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور جو لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کا رستہ اختیار کرتے ہیں، زندہ مردہ جو شریک ہیں اللہ کے ان کو مانتے ہیں، اس ایک اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں ہزاروں خداؤں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے ان کے پاس خزانے قارون جتنے ہوں، چاہے ان کے پاس قوت فرعون جتنی ہو، چاہے ان کے پاس سارا کا سارا معاشرہ ایک ہی ڈگر پر چل رہا ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بالآخر ان سب نے مر کھپ جانا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا